سوال بڑا لوگ اٹھاتے ہیں کہ آپ ہمیں دس دیتے ہیں کہ حضور کا اس ویس نہ اپنانا چاہیے، اور آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، ان کے گھر لگاتار 3 دن چولہا نہ جلا، آپ سو کر اٹھتے تو کمر مبارک پر پتھروں کے نشان ہوتے، آپ کا حجرہ اتنا چھوٹا ہوتا، نماز پڑھتے تو سجدے میں جاتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری والدہ جو ہیں ہماری ساری مومنین کی، ان کے پاؤں پیچھے کرنے پڑتے. لیکن جب آپ کی لائف دیکھتے ہیں، گاڑیاں، بڑے گھر، لینڈ کروزر، لیموزین، ابھی میں نے آپ کی لندن میں دیکھی، آپ لیموزین سے اتر رہے تھے ماشاءاللہ. وہ تو میرے دوست کی تھی. تو نبی والی درویشی کیوں نہیں وہ آپ میں، جو ہمیں آپ بتاتے ہیں کہ ہم چھوٹے گھر بناؤ تو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ٹاپ 10 آدمیوں میں، جب ان کا انتقال ہوا تو 28 ٹن سونے کی اینٹیں پڑی تھیں. عبد الرحمن بن عوف 28 ٹن، 1 ٹن 25 من کا ہوتا ہے، اور 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں اور 4 بیویاں، اور زمین جتنے ملک فتح ہوئے تھے ہر ملک میں زمین، وہ ٹاپ 10 ہیں. اچھا سر، عمران خان کی ریاست مدینہ کے آپ وکیل رہے، لیکن آپ نے کیا سر ایسا دیکھا عمران خان میں؟ آپ کئی ملاقاتیں بھی اس کی کہ آپ نے ان کی وکالت کی کہ ریاست مدینہ کے لیے، اس کے لیے کہا کہ اس خلوص پہ نہ اس پہ شک کریں. سچا آدمی ہے، عمران خان دیانتدار آدمی ہے، مومن آدمی ہے. تو ابھی آپ نہیں، دل نہیں کرتا اڈیالہ جیل جا کے ملنے؟ نہیں، وہ تو ملنے ہی نہیں دیتے تو کیا؟ آپ کے تو سارے جاننے والے ہیں. نہیں، وہ نہیں ملنے دیں گے. ویسے اگر ملنے دیں تو جائیں ضرور. کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ جا کر اسے؟ کہوں گا شاباش، کمال کر دیا، تاریخ بدل دی تم نے. باقی اینڈ پہ انہوں نے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے گفتگو کی، اس پہ بھی میں 2-4 باتیں ضرور کروں گا یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہوئے. لیکن اس سے پہلے ایک حیران کن بات جو انہوں نے اپنی کروڑوں اربوں کی جائیداد کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہی کہ یہ مجھے وراثت میں ملی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی دولت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا، اس کو سن کے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرۃ مبشرہ میں سے ہیں، 10 جنتی اصحاب میں سے، ان کے بارے میں کوئی ہمارے دل میں اچھے جذبات پیدا نہیں ہوئے. طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں جب وہ فوت ہوئے ہیں ان کے پاس 1000 اونٹ، 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، چلیں یہ تو ہو سکتا ہے. اس کے بعد بڑی خطرناک بات کی انہوں نے، 28 ٹن سونا. یار عبد الرحمن بن عوف کی مدینہ شریف میں دودھ دہی کی دکانیں تھیں. مدینہ شریف کی آبادی مشکل سے اس وقت، مشکل سے بھی ہوئی تو 5 سے 10 ہزار تھی. پورے سعودی عرب میں بھی کوئی دودھ دہی کی 8 بھی دکانیں کھول لے، 28 ٹن سونے کا مالک نہیں ہو سکتا. کہانی شریف ہے یہ. یعنی میں تو سن کے، اگر عبد الرحمن بن عوف کے پاس 28 ٹن سونا اپنا تھا کمایا ہوا، تو میرے دل میں ان کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں پیدا ہوں گے. میں تو پوچھوں گا کہ بھئی یہ کیسے انہوں نے کما لیا مختصر سی زندگی میں. آج کے دور میں تو پیسے کی ریل پیل ہے اور فرینچائز پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس زمانے میں تو ایک گاؤں کی چیز دوسرے گاؤں میں نہیں تھی بکتی. آپ نے سمجھے کہ عبد الرحمن بن عوف کی پوری جو ہے وہ اسلامک حکومت کے اندر جو ہے وہ مصر سے لے کر تو خراسان تک جو ہے وہ فرینچائز تھی دودھ دہی کی، تو وہ ایک بن گیا تھا جس طرح آج کل KFC اور میکڈونلڈ کی ہیں. وہ بیچارے پوری زندگی مدینہ شریف میں انہوں نے گزاری ہے. 1-2 سفر شام کے اختیار کیے انہوں نے حضرت عمر کے ساتھ، وہ تو ان کی کابینہ میں شامل تھے. 28 ٹن سونا، آپ یہ چھوٹی چیز نہ سمجھیں. 1 ٹن پتہ ہے آپ کو کتنا ہوتا ہے؟ 1000 kg. 28,000 کلو سونا عبد الرحمن بن عوف کے متھے مار دیا اپنے آپ کو بچانے کی خاطر. یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی خیر مشکل ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس انہوں نے کوئی بینک بنایا ہو، لوگوں کی مانتے رکھی ہوں، جس طرح حضرت زبیر کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے ان کے پاس لوگوں کی مانتے تھی. ان کے بیٹے نے بعد میں قرض اتارا جب وہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں ان کی اپنی دولت، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 دفعہ انہوں نے اپنی دولت زیرو کی ہے. اس کے باوجود اس زمانے میں تو کوئی سوچ نہیں سکتا، آج کے زمانے میں بھی آلموسٹ یہ مشکل ترین کاموں میں سے ہے. ایک دودھ دہی کی دکان سے یا 100 بھی دکانیں ہوں، مدینہ شریف میں 100 تو نہیں ہوگی، 28 ٹن. میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا آج، میں نے اس پہ بھی اپنا ٹائم لگایا. یہ جناب جو 28 ٹن سونا ہے نا، اس کی قیمت بنتی ہے $280 ملین، $280 ملین.
اور پاکستانی روپیز میں آج کی ڈیٹ میں 78 ارب روپیہ بنتا ہے. 78 ارب. آپ نے عبد الرحمان بن عوف کو زرداری صاحب، ملک ریاض، نواز شریف، عمران خان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. آپ مجھے خود بتائیں، کوئی بھی مسلمان آج کا سنے گا تو اس کے دل میں کوئی اچھے جذبات پیدا ہوں گے کہ یار یہ اس شخص کی صحبت کرنے والے ہیں جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 28 ٹن سونا کہانی. پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ چلو میں خان صاحب کے والے سے پازیٹیو بات کر لوں تاکہ سوشل میڈیا کے اوپر جب میری ٹرولنگ ہو تو پی ٹی آئی میری سپورٹ میں سامنے آ جائے. پی ٹی آئی والے تو بیچارے بولے ہیں، ان کو بڑے جدھر لگا دے ادھر لگ جاتے ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے، بڑے ان کو کہیں تو یہ 5th جنریشن وار لڑنا شروع کر دیتے ہیں. بڑے کہیں کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی حرام ہے تو کہتے ہیں اچھا ہاں جی آج کے بعد حرام ہے. بڑے کہیں کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں جی بالکل ہمارا باپ ہے. بڑے کہیں یہ غدار ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں جی بالکل غدار ہے. بڑے کہیں سیم پیج حلال ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں. اور بڑے کہیں نہیں آج والا حرام ہے تو کہتے ہیں ہاں حرام ہے. بڑے ایکسٹینشن دے دے حلال ہے، آج ایکسٹینشن ہو جائے تو حرام ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے. تو ان کو پتا تھا، یہ علماء بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے خان صاحب کے حق میں بات کی کہ کل کو مجھے پی ٹی آئی گود لے لے گی. سرکار پی ٹی آئی آپ کو گود نہیں لے گی. ہاں چند صحافی لے سکتے ہیں. پی ٹی آئی میں اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور اللہ نے ان کو اتنی عقل دی ہوئی ہے، انہوں نے خان صاحب کی محبت میں قرآن و سنت نہیں چھوڑا. اور ہمارے دلائل کی وجہ سے عمران ریاض اور آفتاب اقبال کے جھوٹ کے اگینسٹ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. تو تارجمی صاحب آپ تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں، میرے مقابلے میں نہیں، ان کے مقابلے میں. کہہ رہے ہیں جی سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے. کون جی؟ خان صاحب. سرکار سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے، 1.5 سال سے اندر ہے، ایک جملہ نہیں نکلا آپ کی زبان سے اس کے حق میں. بینیفٹس آپ نے اٹھائے اس سے. ایم ٹی جے لانچ کروائی بغیر ماسک پہنے ہوئے، افتتاح ہوا. اس زمانے میں کوئی ماسک نہیں پہنتا تھا، ایف آئی آر کٹتی تھی. آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. ایک جملہ نہیں آپ نے ہمدردی کا 1.5 سالوں میں بولا. اسٹیبلشمنٹ کے ڈر کی وجہ سے، جی انہیں کے ڈر کی وجہ سے. اور تسی کیا سمجھے سارے انجینئر مطلب مرزا ہوں نے. سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے. تو عدت کیس جب بےہودگی پہ مبنی بنایا گیا تھا، سرکار آپ کدھر تھے؟ علماء کا یہ کام نہیں تھا کہ فرنٹ سے لیڈ کرتے کہ یہ بغیرتی نہ کرو. میں نے کیا، 6 لاکھ لوگوں نے. میں نے وہ جج کا فیصلہ پڑھ کے جس طریقے سے اسے ٹیکنیکلی ڈسکس کیا، یہ صرف میں نے کیا. عمران ریاض کو جب بعد میں پتا چلا، کہتے ہیں ہاں منو پتا لگا ہے، وہ تو رو بیک ہے. 9 مئی کے اوپر آپ کدھر تھے؟ آپ کا کام تھا کہ ان بچوں کو بھی سمجھاتے، ریاستی اداروں کے لوگوں کو بھی سمجھاتے. 26 نومبر کے اوپر آپ کدھر تھے؟ آج کہتے ہیں جی سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے. پھر وہ کہتے ہیں مجھے موقع ملا تو میں جیل میں چلا بھی جاؤں گا. سرکار آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے. آپ نے جانا ہوتا تو ابھی تک آپ چلے جاتے. باقی لوگ جا کے ملا ہے، ارشاد بھٹی ملا ہے یار جا کے، اور تو چھوڑ دے. اور تو طارق میر صاحب نہیں مل سکتے تھے؟ ان کے تو تعلقات بھی ہیں. پھر کہتے ہیں جی علماء سے لوگ دین نہیں سیکھتے. جب علماء کا کام تھا کہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور عدت کیس کے اوپر بات کریں، اس وقت تو علماء جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈر سے اپنے گھر میں بیٹھے رہے. آج 1.5 سال بعد وہ بھی بھٹی صاحب نہ کہلواتے تو انہوں نے بولنا بھی نہیں تھا. تو یہ ہر بندے کا جگرا نہیں ہوتا، ہر بندے کی دلیری نہیں ہوتی کہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہو. میں آخر میں صرف طارق جمیل صاحب سے یہی کہوں گا کہ آپ نے اگر عمران خان صاحب کے ساتھ غداری نہیں نہ کی تو وفاداری بھی کوئی نہیں کی. آپ نے فائدے اٹھائے، لیکن جب ان پہ برا وقت آیا آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. لہذا یہ پوڈ کاسٹ میں 2 جملے، سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے. 1.5 سال بعد پتہ لگا ہے سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے. اور انجینئر صاحب وہ ہے جی گمراہ ہے، بدتمیز ہے، دائی کہلوانے کا حقدار ہی نہیں ہے. ابھی میں چاہتا تو میں عمران خان صاحب کی جو کنٹینر پہ زبان ہے نا وہ ساری بتا کے نا میں طارق جمیل صاحب کو کہہ سکتا تھا کہ یہ بندہ ہے جو بدتمیز نہیں ہے، لیکن میں وہ کام نہیں کر رہا. وہ پی ٹی آئی والوں کو بھی پتا ہے، ان کے مخالفین کو بھی پتا ہے. باقی وہ کلپ خود ساتھ جوڑیں گے، پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ اس طرح کی سٹیٹمنٹس کیوں دیتے ہیں. صرف پبلک ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری کوئی سنوائی ہو جائے گی، لوگ ہمیں گود لے لیں گے. سرکار کوئی گود نہیں لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے. اتنے بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں میرے اوپر، قاتلانہ حملوں کے علاوہ علمی حملے، اس حوالے سے کہ مجھے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی. پولیٹیکل جماعتوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، ایف آئی آرز کاٹی گئی.
اور یہ 2025 تو ہمارے لیے آزمائشوں کا سال ہے. سٹارٹنگ میں مفتی منیب صاحب جیل میں آ گئے, میں ایک دن پہلے ویڈیو بنا چھڑی کہ آ جاؤ سرکار, میں کہا انہوں نے پھر بعد ہی بہانہ بنا دینا, بعد ہی انہوں نے کہا جی وہ تو مناظرے کے لیے آئے نہیں تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ایک پولیٹیکل جماعت والے نے یوٹیوبرز نے ہنگامہ کھڑا کیا, میں انہوں نے پورا پہ گیا. اب یہ طارق جمیل صاحب نے کیا, اور ابھی تو آج 12 بجے اپلوڈ ہو چکی ہوگی طارق مسعود صاحب کی وہ پوڈ کاسٹ, تو ظاہر ہے ابھی تو 1:15 ہوئے ہیں, تو وہ تو میں انشاءاللہ رات کو ٹائم ملا نہیں تو کل جا کے دیکھوں گا, ہو سکتا ہے اگلی اتوار مجھے اس کے اوپر بھی بولنا پڑے. ویسے بھٹی صاحب نے جو اس کا وہ ٹیزر چلایا ہے نا, ٹریلر, اس میں جو انہوں نے سوال پوچھے نا, یہی اصل سوال تھے. امید ہے مفتی صاحب نے بورا کھولا ہوگا اور ان کے جوابات دیے ہوں گے, اور اگر نہیں دیے یا سیٹسفائی نہیں کر سکے تو پھر آپ کو اب میرا ان کے ساتھ بیٹھنے والا جو ایک ایپیسوڈ ہے نا, اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بیٹھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. جو کچھ ان کے پاس ہے انہوں نے رکھ دیا ہوگا, وہ پبلک خود فیصلہ کرے گی. اور اس میں اگر کوئی نئی چیز سامنے آئی یا ہم نے ضرورت سمجھی ہمارے ٹیم کے لوگوں نے, تو جس طرح آج میں نے طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کرنٹ افیئر کے طور پر ڈسکس کیا, این ممکن ہے کہ اگلی دفعہ ہم طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کرنٹ افیئر کے طور پر ڈسکس کر رہے ہوں.